हाय एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाउ टुडे। वाउ टीवी को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बहुत मेहरबानी। और इससे ये है कि आपका और हमारा जो रिश्ता है और जो कनेक्शंस हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। और आपके तमाम कमेंट्स हम पढ़ते हैं और फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त जैसी तैसी भी हुकूमत चल रही है, लंगड़ी लूली जैसी भी चल रही है, उसके अंडर एक वजारत है जो बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की वजारत है। ये आपको याद है कि शहबाज भट्टी शहीद के भाई डॉक्टर पॉल भट्टी को भी इसका मिनिस्टर बनाया गया था। सो ट्रेडिशनली ज़हन में यही आता है कि पाकिस्तान का कोई मिनॉरिटी कम्युनिटी, रिलीजियस मिनॉरिटी कम्युनिटी का कोई बंदा या रिप्रेजेंटेटिव जो है सिटिंग पार्लियामेंट के अंदर, वो इसका वज़ीर होगा। तो फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, कोई अक़लीती कम्युनिटी का बंदा जो है इस वजारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अच्छा, अब हुआ क्या है, एक अजीब सा वाक़या हुआ जिसके बाद बड़ा रिएक्शन आ रहा है। और जिस मकसद के लिए इस वजारत ने एक कॉन्फ्रेंस करवाई थी, वो मकसद ही ठप होकर रह गया। और होना ही था, आई बिलीव, क्योंकि उसका टॉपिक कह लें या उसका जो माहौल था वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। अब ये जो हम आहंगी की वजारत होती है, तो इसका मकसद जो होता है वो तो ये होता है कि मुख्तलिफ बैनुल मज़ाहिब जो है, इंटर रिलीजियस, इसके अंदर कोई हार्मनी पैदा की जाए, एक दूसरे की बात सुनने के लिए एक तहम्मुल पैदा किया जाए। और इस हार्मनी का सबसे बेहतर तरीका तो यही होता है कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को आप एक छत के नीचे इकट्ठा कर लें और उनके नज़रियात सुने। और नज़रियात इस सेंस में सुने कि टॉलरेंस जो है, बर्दाश्त जो है वो पैदा हो और एक दूसरे को जानने का मौका मिले। और एक दूसरे के मजहबी अकायद को, ज़ाहिर आप तो नहीं मानते, लेकिन यह है कि आप किसी की जानो माल के लिए कोई आप ख़तरनाक साबित ना हो। बेसिकली आपके अंदर टॉलरेंस पैदा की जाती है। अब ये पाकिस्तान के अंदर एक प्रोग्राम हो रहा था इसी वजारत के अंडर, और इस पे मसीहों के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो सुना है कि उनको बुलाया नहीं गया और जो स्टेज के ऊपर आके बैठते, तो सिख कम्युनिटी के और हिंदू कम्युनिटी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने स्टेज पे आके बात भी की। मसीही कम्युनिटी के जो सरकर्दा जो मजहबी रहनुमा है, बिशप साहबान, उनमें से किसी को इतला के मुताबिक बुलाया नहीं गया। ये तो पहला पॉइंट है कि जो कि गलत है, कि बुलाना चाहिए था अगर आपने दीगर मज़हब के लोगों को इकट्ठा किया हुआ पाकिस्तान में रहने वाले। अब पाकिस्तान की जो अक़लीतें हैं उनका एक बहुत बड़ा मसला है जबरी तब्दीली मज़हब, और ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू तो है ही है, लेकिन इस पे ज़्यादा इमोशनल इशू ये है कि इन ख़ास तौर पे मसीही और हिंदू कम्युनिटी की जो नाबालिग बच्चियां हैं, नाबालिग वो है कि जब आपकी उम्र 18 साल से कम है, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, तो आप बालिग हैं अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपने फ़ैसले नहीं ले सकते। और अब ये है कि आपको पता है कि साल से ये प्रैक्टिस जारी है, और पाकिस्तान में मसीही और हिंदू नाबालिग बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है और फिर डिक्लेयर किया जाता है कि ये इन्होंने अपना मज़हब भी तब्दील कर लिया, इनका नया नाम जो है वो इस्लाम के मुताबिक ये है, और कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और इनका निकाह भी हो गया है। और जो पेरेंट्स हैं वो पीटते रह जाते हैं, कम्युनिटी जो है वो भी जनाब छाती पीटती है, और एक गमो गुस्सा पाया जाता है। लोग रोते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, फिर बेचारे क्या करें, मजबूर हैं, रोज़ी रोटी का भी चक्कर है, फिर दुनिया के मामलात हैं, तो वो रो पिट के चुप कर जाते हैं। और ज़ाहिर दिल से तो फिर क्या बंदा बोले, खुदा माफ़ करे, कि क्या आहें निकलती होंगी जिनके जिगर गोशे को ज़बरदस्ती लोग अगवा कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इस पे एक ऐसे ग्रुप को भी बुलाया गया कि जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो पहले मसीही थे और अब वो मुसलमान हैं। ठीक है, पहले मसीही थे, अब वो मुसलमान हैं। इनमें से किसी ऐसे ग्रुप को नहीं बुलाया गया कि जो पहले हिंदू था या पहले सिख था तो अब मुसलमान है। एक ऐसे ग्रुप को बुलाया गया कि जो दावा करते हैं, एक साहब हैं और दो ख़वातीन को हमने देखा कि वो दावा करते हैं कि ये इन्होंने आकर स्टेज के ऊपर अपने एक्सपीरियंसेस बयान करने थे। अब एक साहब जो हैं, बज़ाहिर लगता है कि इस ग्रुप के सरबराह लगते हैं, उन्होंने आगे स्टेज के ऊपर बोलना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बारे में गलत तस्वर पेश किया जाता है और हम अपनी देखें जी मर्ज़ी से जो है वो मज़हब को तब्दील कर रहे हैं और हमारा कोई
مطلب پریشر نہیں ہم پہ ڈالا جاتا، تو پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے، تو ہمارا خاندان جو ہے وہ یعنی کہ اپنی طرف سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وکٹمائز نہ بنایا جائے، ہم اپنی مرضی سے ہی اپنے فیصلے کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے، مانا آپ نے. ایک مسیحی ہونے کے ناطے تو میں کہوں گا کہ بدقسمتی کہ آپ ابدی زندگی اور ابدی نجات کو چھوڑ کے تو کوئی اور راستہ اختیار کریں. دنیا کا کوئی بھی اگر راستہ اختیار کرتے ہیں تو ایک مسیحی ہونے کے ناطے تو مجھے افسوس ہے، لیکن دلی دعا بھی ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے صراط مستقیم یعنی کہ مسیحیت کے راستے پہ آئیں، ہمیشہ کی زندگی کے راستے پہ آئیں، اور خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، اور انہوں نے جو صلیب کے اوپر قربانی دی اس کو آپ نے ایکسیپٹ کرنا ہے، اپنے منہ سے بولنا ہے کہ یہ قربانی میرے لیے ہوئی، تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ کتنا سمپل ہے. اور اس قربانی کو ماننے کی وجہ سے اب دنیا کی تمام قربانیوں سے آپ کی جان چھوڑی جاتی ہے. تو یہ تو ایک سب سے بڑی دنیا کی حقیقت ہے. وہ دنیا بنی ہی اسی لیے تھی. تو اب پروگرام کے اندر انہوں نے بولنا شروع کر دیا. چلیں اپنا آپ ایکسپیرینس بتا رہے ہیں، لوگ بیٹھ کے سن لیتے، لیکن ان صاحب نے آ کے مسیحیت کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی، خدا یسوع مسیح کی ذات الہیت کے اوپر کویشچن مارک لگانا شروع کر دیے. تو پھر جو فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے مسیحی، وہ جناب بڑے جوش میں آ گئے، اور بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کا وہ رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں، اور انہوں نے بڑا پیسفل پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس جو سو کالڈ تقریب ہے اس کا ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں. تو پھر ہم نے دیکھا کہ طاہر اشرفی صاحب، میں ذاتی طور پہ بڑی ان کی عزت کرتا ہوں، وہ اسٹیج پہ چلے جاتے ہیں اور اس بندے کو نیچے وہ بھیج دیتے ہیں اور لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ڈیمیج واز آلریڈی ڈن. لوگ چلاتے ہیں، لوگ بائیک آؤٹ کرتے ہیں، اور پاکستانی مسیحی ظاہر ہے اپنے مذہب کی غیرت تو ہر بندے کو ہوتی ہے، تو وہ بیچارے پھر اپنا پروٹیسٹ کر کے تو پھر وہ تقریب کا بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں. تو ان ادر ورڈز کے یہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی طرف سے بڑا پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں ایسا سچ کچھ نہیں ہوتا. بابا آپ ایڈلٹ ہیں، پتہ نہیں آپ کی عمر 30-40 سال ہے، جتنی بھی ہے، آپ نے اپنی مرضی سے جو بھی اپنا راستہ چن لیا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر جو نابالغ بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ان کو کیوں اغوا کیا جاتا ہے؟ یہ جو تبدیلی مذہب جو ہے صرف بچیوں میں ہوتی ہے، اور ایک بچی جس کو اغوا کر لیا جاتا ہے، پیرنٹس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اس بچی کی بھی زندگی کی بڑی بھیانک رات ہوتی ہے، اس کے پیرنٹس کے لیے بھی ایک تباہی کا ایک منظر ہوتا ہے. تو اس رات میں کون سی ایسی ریسرچ ہے جو چھوٹی بچی کے اوپر اترتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو مختلف مذہب کے لوگ ہوتے ہیں وہ اگر مذہب کے اوپر ریسرچ کر کے تو کوئی اپنا مذہب بدلتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بڑی ہسٹری ہوتی ہے، ایک بڑا ٹائم دیا ہوتا ہے، اور ایک سمجھ بوجھ ہوتی ہے، ایک عمر ہوتی ہے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے زبردستی ان کا مذہب چینج کرواتے ہیں، اور جناب آپ نے ڈکلیئر کر دیا تو پھر ظاہر ہے پھر آپ سمجھو کہ سو کالڈ جیسے پتھر پہ لکیر ہوگی. اب وہ کوئی اس کو چینج نہیں کر سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا. آرزو راجہ کا کیس آپ کو یاد ہے نا؟ سب کو یاد ہے، ہم سب کو یاد ہے. وہ ایک نابالغ بچی تھی، اس کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. اس کی شادی بھی کروا دی گئی، اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا گیا، اس کی اتنی برین واشنگ ہوئی کہ شی از ناٹ ایون 13 یا 14، تو وہ اپنے منہ سے پتہ نہیں کیا کیا بول رہی ہے. تو دیکھا آپ بولتے ہیں کہ دیکھا جی یہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، آپ نے اس کو 18 سال کی بنا دیا. جن ماں باپ نے اس کو پیدا کیے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ 13-14 سال کی ہے. آپ نے کون سے ایسے سرٹیفکیٹ راتوں رات بنوا لیے ہوں گے جو بن بھی جاتے ہیں کہ وہ آپ نے راتوں رات اس کو جوان کر کے 18+ کر دیا. پھر بھلا ہو عدالت کا، سندھ ہائی کورٹ کا، کہ انہوں نے فیصلہ کیا، قدم اٹھایا، اور بہت سے ایسے لوگوں نے مدد بھی کی کہ لیگلی بھی، قانونی لحاظ سے اور سماجی لحاظ سے. فرداً سب کا نام لینا آسان نہیں ہے. تو اب یہ کہ یہ حقیقت ہے، کئی آرزو راجائیں ہیں مسیحی کمیونٹی میں بھی، ہندو کمیونٹی میں بھی، جن کو جبراً اغوا کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے. اور زیادتی کو آپ شادی کا نام دے دیتے ہیں، نکاح کا نام دے دیتے ہیں، اور بڑی عمر کے بندے ہوتے ہیں یا لڑکے بھی اگر ہوتے ہیں تو یہ بڑا ظلم ہے. تو ان صاحب سے بندہ پوچھے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو اپنی مرضی سے اپنا مذہب تبدیل کر کے آئے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جن بچوں کی زندگیاں برباد ہوئی ہیں، جن پیرنٹس کی زندگیاں ہل کے رہ گئی ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہارمنی کی بات ہو رہی تھی، ہم آہنگی کی بات ہو رہی تھی، تو کیا اس پروگرام میں ایسے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے تھا جو مسلمان سے کرسچن ہو گئے؟ اگر آپ انصاف کی بات کرتے ہیں، ہارمنی پھیلانی نا آپ نے، ہم آہنگی پھیلانی ہے، تو دنیا میں اور پاکستان میں بھی آئی بلیو کہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان سے کرسچن ہو گئے، یا ہو سکتا ہے کسی اور مذہب میں بھی تبدیل ہو گئے ہوں. تو آیا اچھا نہ ہوتا کہ آپ ایسے لوگوں کو دعویٰ دیتے؟ تو کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ ایسے لوگ اگر آ کے دعویٰ کریں کہ انہوں نے اپنا مذہب چینج کر لیا، اسلام سے انہوں نے کوئی اور دین اختیار کر لیا، مسیحیت یا اس کے علاوہ، تو کیا وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں؟ تو یہ باتیں نہ کریں آپ کہ آپ مذہبی ہم آگے کی بات کرتے ہیں، یہ وہ سارا
سب کو پھر لیول پلینگ فیلڈ دینا، پھر آپ ان کے نظریات بھی سنیں. آپ نے تو بڑے گستاخانہ انداز میں مسیحت کے خلاف جانے کی کوشش کی، جس سے مسیحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی انوائٹ کریں کہ جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، مسیحت یا کوئی اور مذہب اختیار کیا، ان کے نظریات بھی سنیں کہ انہوں نے کیا دیکھا دیگر مذاہب کے اندر یا مسیحت کے اندر، پھر مزہ آئے گا. تو اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کے ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں. مختلف وزارتیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس فنڈز ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی کارکردگی شو کرنی ہوتی ہے کہ ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی تقریبات پہ پیسہ بھی لگانا، ظاہر ہے ٹیکس پیئرس کی جو آمدن ہوتی ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، ہر وزارت کو فنڈ ملتا ہے. تو پلیز جو اس طرح کی وزارتیں ہیں صرف برائے نام کوشش نہ کریں کہ برائے کانفرنس کروا لیں کہ سال میں ایک آدھا کو پروگرام نظر آ رہا ہے کہ پیسہ لگ رہا ہے، وزارت کام کر رہی ہے، تو اس کے چکر میں آپ ڈیمیج کریں گے. اور یہ اس سے پاکستان کی ساکھ متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر یہ جو سو کالڈ کانفرنس تھی اس کے اب چرچے ہیں. اور مزید جو ہے انٹالرنس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کتنی زیادہ نفرت یا ہیٹڈ پھیلائی گئی یا پھیل گئی ایسے پروگرام کے ذریعے. خدا کرے لوگوں کی آنکھیں کھلیں. لوگوں کے آنکھوں کے اوپر پتہ نہیں کون سی پٹی بندھی ہوئی ہے، لیکن دل سے دعا ہے کہ یہ پٹی اترے اور لوگ خدا یسوع المسیح کو قبول کریں اور ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کریں. اور آپ بھی دعا کریں اور ہم بھی دعا کرتے ہیں. اور پاکستان کے لیے ہمیشہ دعائیں تو ہیں، وہ ہماری جنم بھومی ہے، کہ خداوند وہاں امن آئے اور وہاں پہ جو اس وقت غربت کے اور بے یقینی کے بادل ہیں وہ چھٹ جائیں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کریں اور خداوند پاکستان کو برکت دے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اس پیغام کو اس ویو کے ساتھ کہ لوگوں کے اندر ٹالرنس آئے یا ہم اپنے دل کی بات کرنا چاہتے ہیں وہ پہنچائی جائے. تو اس کو ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے واؤ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. بہت مہربانی. گاڈ بلیس یو.